یہ ہے 1880 کا خوبصورت بنو بازار۔ یہ 1902 میں کوہاٹ کے قریب موجود ایک گاؤں کا منظر۔ یہ خوبصورت تصویر ہے 1910 کے پشاور کی۔ صاف ستھرا ماحول اور سادہ لو عوام حیرانی سے کیمرہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہے 1919 کا پارا چنار بازار۔ 1939 میں نوشہرہ کی گلیاں کچھ اس طرح کا منظر پیش کیا کرتی تھی۔ یہ تصویر ہے 20ویں صدی کے شروع کی، جس میں پشاور شہر نظر آ رہا ہے۔ یہ بھی اسی دور میں بنائی گئی تانبے کے برتنوں والی مارکیٹ کی ایک تصویر۔ سڑک کنارے چپلی کباب بن رہے ہیں تو کہیں کوئی اپنی تصویر بنوا رہا ہے۔ یہ اونٹوں کا قافلہ جو افغانستان سے پشاور جا رہا ہے، راستے میں لنڈی کوتل سرائے میں ٹھہرا ہوا ہے۔ لڑکے جھولا جھول رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں۔ اب موبائل اور انٹرنیٹ تو تھا نہیں، تو لوگوں کے لیے یہی سب چیزیں تو انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہوا کرتی تھیں۔ یہ خوبصورت منظر ہے ایبٹ آباد کینٹ بازار کا۔ یہ ہے گورنمنٹ ہاؤس پشاور، جب یہاں انگریز حکومت ہوا کرتی تھی۔ یہ ہے 1920 کی دہائی کے پشاور کی مارکیٹ کا منظر۔ ایک طرف موجود ہے مسلم ڈینٹل ہاؤس، درمیان والی دکان میں موجود ہے نظام الدین ٹیلر، اور اس کے ساتھ والی دکان میں موجود ہے ایس پی بنواری لال ڈینٹسٹ۔ کیونکہ یہ تقسیم ہندوستان سے پہلے کی تصویر ہے، اسی لیے اس علاقے میں مسلمان، سکھ اور ہندو سبھی اکٹھے رہتے تھے اور کاروبار کرتے تھے۔ یہ منظر ہے 1922 کے پشاور کی ایک خوبصورت گلی کا۔ یہ ہے 60 کی دہائی کے درہ آدم خیل کی ایک دکان، جہاں میوزک ریکارڈر، کپڑے اور اسلحہ تک ایک ہی دکان پر دستیاب ہوتا تھا۔ یہ منظر بھی 60 کی دہائی کے لنڈی کوتل بازار کا ہے۔ یہ ہے 1957 کے ارباب روڈ پشاور کا خوبصورت منظر۔ عید کے موقع پر بنائی گئی فلک شیر سینما کی تصویر، جو کہ 1950 کی دہائی کی ہے۔ اس دور میں عید پر جشن کا سماں ہوتا تھا۔ یہ منظر ہے 70 کی دہائی کے پشاور کا۔ یہ پشاور سے لنڈی کوتل تک چلنے والی آفریدی بس سروس۔ وقت گزرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چیزیں بھی بدلتی جاتی ہیں۔ جو گلیاں کبھی بیل گاڑیوں اور پیدل چلنے والوں سے بھری ہوتی تھی، آج وہاں گاڑیاں، رکشے اور موٹر سائیکل دوڑتے نظر آتے ہیں۔ کچھ عمارتیں آج بھی کھڑی ہیں اپنی پرانی شان لیے، اور کچھ وقت کی دھول میں کہیں کھو گئی ہیں، لیکن ان کی تصویریں آج بھی موجود ہیں۔ تو چلیں آج آپ کو دکھاتے ہیں پرانا صوبہ سرحد، جسے اب خیبر پختونخوا کہا جاتا ہے۔ یہ تصویر ہے 1922 کی، جس میں مسجد محبت خان اور پشاور شہر نظر آ رہا ہے۔ مسجد محبت خان کی تعمیر کی اصل تاریخ کے حوالے سے وثوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن مورخین کا خیال ہے کہ مسجد 17ویں صدی میں 1630 اور 1670 کے وسط میں مغل شہنشاہ شاہ جہاں کے گورنر نواب محبت خان نے اپنی زیر نگرانی تعمیر کروائی۔ اسی وجہ سے یہ مسجد ان کے نام سے ہی منسوب ہے۔ مسجد کی دیواروں اور گنبدوں پر خوبصورت کاشیکاری، نقش و نگاری بھی کی گئی ہے، جو مغلیہ دور کے فن تعمیر کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ ہے 1930 میں بنائی گئی جمرود فورٹ کی تصویر۔ قلعے پر برطانوی پرچم بھی نظر آ رہا ہے۔ جمرود فورٹ کو 1837 میں سکھ جرنیل ہری سنگھ نلوا نے تعمیر کروایا تھا۔ اس قلعے کی تعمیر کا مقصد افغانستان تک سکھ سلطنت کا دائرہ کار بڑھانا اور اس علاقے پر اپنا کنٹرول مضبوط کرنا تھا۔ سکھوں نے اس قلعے کا نام فتح گڑھ رکھا تھا، لیکن یہ قلعہ آج بھی اس علاقے کے نام جمرود سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ یہ تصویر ہے 1920 کی دہائی کی۔ اس میں یہ جو عمارت نظر آ رہی ہے، یہ ہے رائل گیسٹ ہاؤس پشاور۔ اب آپ کو دکھاتے ہیں 1930 میں بنائی گئی اس علاقے کی ویڈیو، جس میں فرنٹیئر میل نظر آ رہی ہے۔ اب بہت سے لوگوں کے دماغ میں یہ سوال ہوتا ہے
اور کئی لوگ کمنٹ بھی کرتے ہیں کہ اس وقت کیمرے تو تھے ہی نہیں۔ تو ان کے لیے عرض ہے کہ 1888 میں دنیا کا پہلا موشن پکچر کیمرہ ایجاد ہوا اور 1890 کی دہائی سے ہی فلمیں ریکارڈ کرنا ممکن ہو چکا تھا، لیکن یہ خاموش فلمیں ہوتی تھی، یعنی ان میں آواز ریکارڈ نہیں ہوتی تھی۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ منظر ہیں 1930 کے پشاور کے۔ یہ ایڈورڈ گیٹ کے اندر موجود مارکیٹ کے کچھ مناظر ہیں۔ کوہاڑ میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی گھر تعمیر کرنے میں مدد کرتی نظر آ رہی ہیں۔ اس علاقے میں موجود انگریز فوج بھی اس ویڈیو میں نظر آ رہی ہے۔ قافلوں کی شکل میں سفر کرتے ہوئے لوگ بھی نظر آ رہے ہیں۔ یہ 1930 کی دہائی کا ہندوستان اور افغانستان کا بارڈر ایریا ہے۔ ویڈیو میں انگریز سیاح بھی نظر آ رہے ہیں۔ یہ خوبصورت منظر ہے 1932 کے بنوں کا۔ یہ منظر بھی اسی دور کے بنوں کا ہے جس میں شہر کا بازار اور ارد گرد کا علاقہ نظر آ رہا ہے۔ یہ 1937 کا لکی مروت ریلوے اسٹیشن، جہاں برطانوی سپاہی ریل گاڑی پر سوار ہو رہے ہیں۔ یہ تصویر ہے ڈینز ہوٹل پشاور کی، جو کہ 1937 میں بنائی گئی ہے۔ ڈینز ہوٹل 1913 میں تعمیر ہوا تھا۔ یہ پشاور کے مشہور اور تاریخی ہوٹلوں میں سے ایک تھا۔ اب یہ ہوٹل موجود نہیں ہے کیونکہ اسے 2001 میں گرا دیا گیا تھا اور اب اس کی جگہ ایک شاپنگ پلازا ڈینز ٹریڈ سینٹر بنا دیا گیا ہے شاید۔ یہ ہے 1940 کی دہائی میں پشاور کے بازار کی ایک گلی جس میں کسی سکھ کا ہوٹل موجود ہے اور اس کا بورڈ بھی نظر آ رہا ہے۔ اردو کے ساتھ ساتھ گرمکھی میں بھی ہوٹل کا نام لکھا گیا ہے۔ یہ منظر ہے 50 کی دہائی کا۔ ہوٹل پر لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں۔ اس وقت پشاور سے کوہاٹ اور بنوں تک لوگ اس طرح کی بسوں میں سفر کیا کرتے تھے۔ اور یہ ہے تانگا، جو کبھی رکشے کا کام کیا کرتا تھا اور لوگ بھی اس پر سواری کرنا پسند کرتے تھے۔ سینما کی عمارت کے ساتھ اپنا کیمرہ لیے بیٹھے فوٹوگرافر۔ ہر دور کی اپنی ایک الگ ہی خوبصورتی ہوتی ہے۔ یہ ویڈیو ہے 1953 کی اور یہ شاید مسجد محبت خان کے کچھ مناظر ہیں۔ کوئی اونٹ پر سامان لادے لے جا رہا ہے تو کہیں بچہ کنویں سے پانی نکال رہا ہے اور ارد گرد کے لوگ کیمرے کی طرف متوجہ ہیں۔ کیمرہ اس دور میں لوگوں کے لیے ایک نایاب چیز تھا جس کو دیکھ کر وہ حیرانی اور تجسس میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ یہ ہے 1953 کے صوبہ سرحد کا دیہاتی علاقہ۔ کوئی گدھے پر سامان لادے لے جا رہا ہے تو کوئی خود گدھے پر سوار ہو کر اپنے گھر کی طرف رواں دواں ہے۔ مٹی سے بنے گھر، گلیوں میں بچے کھیل رہے ہیں تو کوئی کنویں سے پانی نکال رہا ہے۔ اور یہ درہ آدم خیل کا علاقہ جہاں پر مقامی افراد اسلحہ بنا رہے ہیں۔ یہ ویڈیو ہے 1961 کے پشاور کی، جب ملکہ الزبتھ دوم پاکستان آئی تھی اور انہوں نے خیبر پختونخوا کا بھی دورہ کیا تھا۔ ستر کی دہائی میں بنائی گئی قصہ خوانی بازار کی تصویر پاکستان بننے سے پہلے ہندوستان اور افغانستان کے درمیان تجارت کے لیے پشاور ایک بڑا مرکز رہا ہے۔ یہاں آ کر قافلے رکتے، چند روز قیام کرتے اور پھر اپنی منزل کی جانب روانہ ہو جاتے تھے۔ ان قافلوں کے ڈیرے تو مختلف مقامات پر ہوتے تھے، لیکن سب کے بیٹھنے کا مرکز قصہ خوانی بازار ہوتا، جہاں بالا خانے اور مسافر خانے قائم تھے۔ یہ قصہ گو تاجروں اور دیگر علاقوں سے آنے والے افراد کو مختلف قصے سنایا کرتے تھے۔ شاید اسی وجہ سے اس علاقے کا نام قصہ خوانی بازار مشہور ہو گیا۔ یہ ہے ایڈورڈ گیٹ پشاور۔ اس گیٹ کو اصل میں قابلی گیٹ کے نام سے جانا جاتا تھا اور یہ پشاور کے قدیم شہر میں داخل ہونے والے دروازوں میں سے سب سے مشہور تھا۔
یہ دروازہ برطانوی راج کے دوران سر بینجامن ایڈورڈز کے نام پر ایڈورڈز میموریل گیٹ کہلایا، جو پشاور کے دوسرے کمشنر تھے۔ بہرحال یہ ایک تاریخی دروازہ ہے جو کہ پشاور کی پہچان اور اس کے ورثے کا حصہ ہے۔ یہ ہے قلعہ بالا حصار۔ اس قلعے کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی پشاور شہر کی اپنی تاریخ۔ مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر نے اپنی بائیوگرافی میں اس کا ذکر کیا ہے، جبکہ افغانستان کے درانی خاندان کے دور میں یہ قلعہ بالا حصار گرمیوں میں ان کا مرکز ہوتا تھا۔ رنجیت سنگھ کے دور میں یہ قلعہ سکھوں کے استعمال میں رہا۔ آج آپ اس قلعے میں کھلے عام نہیں جا سکتے کیونکہ آج کل یہ فرنٹیئر کور کی تحویل میں ہے اور اندر جانے کے لیے آپ کو باقاعدہ اجازت نامہ لینا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی دھول میں چھپی کچھ چیزیں ہمیں ایک پل میں ماضی میں لے جاتی ہیں۔ یہ صرف پرانی تصویریں یا بوسیدہ عمارتیں نہیں ہوتی، یہ ہمارے گزرے کل کی کہانیاں ہوتی ہیں۔ ان پرانی تصویروں کو دیکھیں، وہ مسکراہٹیں، آنکھوں کی چمک، وہ معصوم قہقہے، ہر تصویر ایک کہانی سناتی ہے۔ ان ویڈیوز کو بنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ شاید آپ کو اپنے ماضی کا کوئی بھولا بسرا باب مل جائے جس سے آپ کے دل میں ایک میٹھی سی لہر دوڑ جائے، کیونکہ ماضی صرف گزرا ہوا کل نہیں، یہ وہ بنیاد ہے جس پر ہمارا آج کھڑا ہے۔ بہت شکریہ، ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو میں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر شہر جا کر ہم ڈاکیومنٹریز بنائیں تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے اور ہماری ویڈیوز کو اپنے پیاروں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ آپ کی رائے سے ہم اپنی ویڈیوز کو مزید بہتر بنا سکیں۔ بہت شکریہ۔ اگر آپ 1953 کا لاہور دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پرانا جودھ پور اور ادے پور دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو بھی آپ کے لیے ہی ہے، اور اگر آپ لاہور میں موجود دہلی گیٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو پر کلک کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔